اسی لیے بعض صوفیہ فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو مولا فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے بھی کوئی زیادہ خوبصورت ہے جسے تو دیکھ رہا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سچی دوستی ہوتی ہے نا تو جب وہ کوئی چیز دیتا ہے، قیمتی چیز بھی دی تو دوست کہتا ہے یار اتنی تکلیف کیوں کیے؟ تو سامنے والا ارے یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سچے دوست کی پوزیشن یہی ہوتی ہے نا بھائی، جواب دیں آپ، یہی ہوتی ہے نا یار اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہتا ہے یار یہ تو تمہاری شان کے لائق نہیں، تو بہت مختصر ہے، آؤ اس کو قرآن سے سمجھاؤں، قرآن سے سمجھاؤں۔ زمین مولا نے دی، آسمان مولا نے دیا، ماں باپ مولا نے دیے، بیوی بچے مولا نے دیے، رہنے کا گھر اللہ نے دیا، ایمان کی دولت اللہ نے دی، عزت اس نے دی، آسمان سے پانی اس نے برسایا، مفت میں ہوا اس نے عطا فرما دی، یہ سب کچھ دے کر کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ دنیا کی چیز تو بہت مختصر ہے، اللہ بہت مختصر ہے، اتنا کچھ دیا لیکن چونکہ ہم سے محبت کرتا ہے نا تو فرمایا میرے بندے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت مختصر تجھے دیا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی محبت کا عالم ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کی محبت کا عالم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب معراج ہوئی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب معراج ہوئی تو آپ کے لیے زمین اور آسمان کے حجابات ہٹا دیے گئے۔ جب آپ نے زمین پر نگاہ دوڑائی تو کچھ بندوں کو گناہ کرتے دیکھا، جلال میں آئے، معبود کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ نبی کی دعا تھی، اللہ نے ہلاک فرما دیا۔ پھر جب معراج مکمل ہوئی تو حضرت ابراہیم سے فرمایا اے ابراہیم آئندہ میرے بندوں کے حق میں ایسی دعا نہ کرنا۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے اے ابراہیم میرا کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا تو میں اسے عذاب نہیں دیتا، اس امید پر رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ مجھ سے معافی مانگ لے اور میں اس کو معاف کر دوں، اور اگر اے ابراہیم وہ مجھ سے معافی مانگے بغیر مر جاتا ہے تب بھی میں اسے عذاب نہیں دیتا، امید کرتا ہوں کہ اس کی اولاد اس کے لیے بخشش کی دعا کرے اور میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں، اور اگر اس کی اولاد بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتی تو پھر میں اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں۔ یہ اس کریم کی محبت کا حال ہے، یہ اس کریم کی محبت کا حال ہے۔ تھوڑا سا اور سمجھاتا ہوا چلوں، چونکہ اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وقت پر اجتماع ختم ہو تاکہ آپ بھی خیر سے اپنے گھر پہنچ سکیں۔ ایک چیز مجھے بتائیے، مارکیٹ میں آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں گے، جیسے آپ کپڑا خریدنے کے لیے گئے اور اس کپڑے کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہاں سے یہ پھٹا ہوا ہے، تو آپ اس پھٹے ہوئے کپڑے کو دیکھ کر کے خریدیں گے اسے؟ بولیے،
مجھے جواب دیجئے، میں سمجھوں میری بات سمجھیں، خریدیں گے؟ نہیں خریدیں۔ آپ کپڑا خریدنے کے لیے گئے، آپ نے دیکھا کہ بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں یا الگ الگ کلر کے بٹن لگے ہوئے ہیں، آپ خریدیں گے؟ نہیں خریدیں۔ عیبدار چیز کو کوئی نہیں خریدتا۔ خریدتا ہے؟ بتائیے یار، جواب دیجئے، میں سمجھوں میری بات سمجھیں۔ عیب والی چیز کو کوئی خریدتا ہے؟ نہیں خریدتا۔ آئیے میں انسانوں میں کتنے عیب ہیں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ قرآن کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان ہلوا پیدا کیا گیا، یعنی جلد باز کہیے، اس طریقے سے جو بھی معنی اس کا آپ مراد لے سکتے ہیں، جیسا کہ مفہوم کے طور پر عرض کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے انسان کے بارے میں فرمایا گیا انہو کان ظلوما جہولا، انسان ظلم کرنے والا بھی اور جاہل بھی ہے۔ یہ عیب قرآن بیان کر رہا ہے، یہ انسان کے اندر ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، انسان میں اتنے عیب ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جلد باز بھی انسان، ظالم بھی انسان، جاہل بھی انسان، یہ سب کچھ انسان کے اندر عیب ہے۔ لیکن کون خریدے گا ایسے عیبدار انسان کو؟ تو میرا مولا فرماتا ہے میرے بندے، تجھے کوئی خریدے یا نہ خریدے، تجھ میں ہزار عیب سہی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا۔ ایسے عیبدار انسان کو خریدنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ مالک ہر دو، وہ پالنہار ہے۔ پھر بھی اس سے دوستی نہیں، پھر بھی اس کی یاد نہیں، پھر بھی اس کی الفت کا چراغ سینے میں روشن نہیں۔ کہاں بھٹک رہے ہو تم؟ ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس کریم کی بارگاہ کے اندر اپنے وجود کو لے کر کے حاضر ہو جاؤ اور اس کی دوستی اور اس کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک قول مجھے اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تیرا تو ایک ہی رب ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تیرا تو ایک ہی رب ہے، پھر بھی تو اسے یاد نہیں کرتا۔ تیرا تو ایک ہی رب ہے، پھر بھی تو اسے یاد نہیں کرتا۔ اس کی تو ساری مخلوق ہے، پھر بھی وہ نہیں بھولتا۔ اس کی تو ساری مخلوق ہے، پھر بھی وہ نہیں بھولتا۔